لوگوں کے دلوں کے اندر حضور مسرت ڈالتے. واخشی آ گئے، واخشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا. کتنا غم دیا نبی پاک کو، کتنے آنسو بہائے رسول کریم. جناب واخشی نے پیغام بھیجا کہ میں نے اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے، میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی. میں سچے دل سے آ جاؤں تو قبول کر لیا جاؤں گا. یہ میرے محبوب کا انداز ہے بشارت دینے کا. رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو آ، رب رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے گی. دو لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر بدر میں جو قتل ہو گئے کفار، ان کا ذکر چل رہا تھا، تو دونوں گفتگو کر رہے تھے بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے. تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا. دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا. اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں، قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا. اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا. اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی. پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا. فرمایا تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں. نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا. تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا میں سناؤں؟ حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا حرم مکہ میں فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے، اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا، بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا. یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے، اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا. اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، وہ تو بے حال ہو گیا. اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا. اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے. پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں، ایسے نہیں دیتے. حضور اب آپ کو پتا چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتانا تیرے ساتھ کیا کریں. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں. یعنی یہ گھر سے کوئی پیار کرنے نہیں آیا، پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا، تلوار لے کے آیا، لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے. اور آیا بھی عین مسلمانوں کے بیچ ہے، جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس نے کہا معاف کر دیں، تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا. حضور نے معاف کیا. وہ کہتا حضور معاف کر رہے تھے اور رب میرے دل میں ایمان کو تازگی عطا فرما رہا تھا. حضور نے معاف کیا اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. معافی دیں، جب کوئی معافی کا مطالبہ کرے تو اسے معافی. سب سے مشکل کام ہوتا ہے لمبی لسٹ والے دشمن کو معاف کرنا. لسٹ جس کی لمبی ہو نا غلطیوں کی، ایک آدھ غلطی تو معافی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی لسٹ بھی بڑے کچھ عادی مجرم بھی ہوتے ہیں، لسٹ لمبی ہوتی ہے، ان کو معافی دینا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن کمال بھی یہ ہے کہ جس کی لسٹ لمبی ہو اسے یک جنبش قلم بندہ معاف کر دے. کو چھٹی ہو گئی، جا تجھے معاف کیا. اور یہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے کہ میرا رب بھی ایسے کرتا ہے، میرا رب بھی ایسے وہ گنواتا تو نہیں نا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. حضور فرماتے ہیں، ذرا سننا حدیث. حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں پہ اللہ کرم کی چادر ڈال کے نا قیامت والے دن، یہاں بھی اس نے پردہ رکھا تھا تو وہاں بھی کرم کی چادر ان پہ ڈلے گی. تو اللہ فرمائے گا یہ گناہ کیے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنوائے جائیں گے. اب وہ ڈرے گا، چونکہ پتا تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا. اب وہ ڈرے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے گنو، تو اس کا خیال ہے بڑے بڑے بھی نہ سامنے آ جائیں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کی گنوائی جا رہی ہیں، جو ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے. قربان جائیں نبی پاک کے لفظوں پہ.
کچھ گلاں اجیاں نے قرآن پاک اجیاں نے، یہ نہ میری دادی کہا کرتی تھی، میری اماں کہا کرتی تھی، کچھ کام اجائے نے، کچھ گلاں اجیاں نے کہ اتنے دل کرتا ہے صفحہ بند ہو جانا ہے تے معافی ہو جانی، یعنی ختم ہے یہ بات، اس سے آگے کسی نے سوال پوچھنا ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اللہ تذکرہ فرمائے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یا اللہ ہو گیا۔ اب بندہ ڈر رہا ہے کہ بڑے بڑے بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہوں پہ ہی فل سٹاپ لگا کے نا تو رب فرمائے گا یہ جو تیرے گناہ ہیں نا اس کے بدلے تجھے نیکیاں دی جا رہی ہیں، تو نے سچی توبہ کی تھی تو ان گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنایا جا رہی ہیں۔ پہلے ڈر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں، اب فٹافٹ بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، یعنی اگر چھوٹوں کی نیکیاں بن گئی ہے تو وہ پاپ کدھر ہیں، بڑے بڑے وہ میرے کدھر ہیں۔ کریم یہ بات کر رہے ہیں اور صحابہ رو رہے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے کدھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے، رب اپنے بندوں کو وہ معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرے تو جتنے جرم ہمارے رب کو ہمارا پتہ ہے، بتاؤ سویرے روٹی ملے، سانس ملے، شعور قائم رہے، جب مالک اتنا معاف کرتا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ کر دے معاف۔ پکے لوگ کھڑے تھے، پکے دشمن کھڑے تھے فتح مکہ کے دن حضور کے سامنے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے امید نہیں ہوتی، اپنے ہوتے ہیں کہ یہ والا جملہ، اور بندہ کہتا ہے یار تجھے تو نہیں نہ کہنا چاہیے تھا، کوئی اور کہتا مجھے۔ کہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کہتے نہیں، کہنے والے یہ بات ہی آپ چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں، یہ چھوڑ دیں۔ مخلوق تو اس طرح کی بات ڈھونڈ کے لاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا نہیں، اور جو میں نے کیا نہیں وہ تو نے میرے کھاتے ڈال دیا ہے۔ ایسے لوگ سامنے کھڑے ہو گئے فتح مکہ کے دن کہ جن کے چہروں سے ان کی زیادتیاں عیاں ہو رہی تھیں، ان کے ظلم چھلک رہے تھے چہروں سے۔ حضور کے سامنے کھڑے ہیں، کانٹے بچھانے والے بھی، روڑے مارنے والے بھی، گلے میں رسیاں ڈال، سارے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، تو حضور نے پتہ کیا کہا؟ قرآن پاک میں ایک سورہ یوسف ہے، کچھ لوگوں کو لفظ قصہ بھی بڑا برا لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، محبوب ہم آپ کو ایک سونا قصہ سنانے لگے۔ اس کو اللہ نے قصہ کہا، سونا قصہ، سورہ یوسف کو۔ تو سورہ یوسف کیا ہے بھلا؟ ذرا انداز دیکھیے سورہ یوسف کا۔ پہلے حضرت یوسف لاڈلے ہیں باپ کے، لاڈلے، پھر اسی جناب یوسف کے منہ پہ تماچے، پھر وہی جناب یوسف کنویں میں ہیں، پھر کنویں سے بچ گئے۔ کنویں میں گرا بھی بندہ کبھی بچتا ہے؟ بچ گئے، اللہ کی شان ہو تو بچ جاتا ہے، بچ گئے۔ فرماتے ہیں میں نے سمجھا بچ گیا ہوں، جب بچ گیا تو بڑی تکلیف ہوئی۔ بھائیوں نے کہا ہمارا غلام ہے، ہم نے بیچنا ہے۔ سگے بھائیوں نے بیچا، جو باپ کی طرف سے سگے تھے بیچا۔ فرماتے ہیں میں بکا، اب بڑا پریشان تھا کہ یار کبھی آپ غور کریں نا کسی کا ریٹ لگ جائے۔ فرماتے ہیں اب بڑا پریشان تھا، اور جب میں مصر میں گیا تو میں کونے میں کھڑا ہوں اور لوگ مجھے خرید رہے ہیں۔ محبت میں یہ قصہ سنانا تو آسان ہے کہ بی بی اٹی لے کے آ گئی تھی، پر جو بیک رہا ہے اس کا بھی تو حال دیکھو نا کیا ہے، اس کا ریٹ لگ رہا ہے، یہ بھی تو بڑی۔ اور جناب یوسف کہتے ہیں پھر عزیز مصر نے خرید لیا تو بادشاہ کے گھر گیا تو کچھ سکھ کا سانس آیا۔ یہ حضرت یوسف ہیں، یہ لاڈلے ہیں۔ فرماتے ہیں سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ جناب زلیخا نے الزام لگایا، اور وہ غلطی معاذ اللہ جس کا تصور بھی نہیں، اس کی پاداش میں سالوں جیل کاٹا۔ لیکن خدا کی حکمت ہے نا، اللہ کا کرم ہے نا، جس ملک کے وہ قیدی تھے رب نے اسی ملک کا حکمران بھی بنا دیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے نا، تقاضے ہیں نا۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ وہ جو چاہے جب چاہے کر دے۔ تو جب وہی بھائی مجبور ہو کر سوالی بن کر سامنے آئے ہیں، پتہ کیا ہوتا ہے، بندہ معاف کر دیتا ہے، بہت سارے لوگ معاف کرتے ہیں، پر کہانیاں سنا کے پتہ جنا ادوں کی آکھیا ساجے، پتہ جنا ادوں کی کیتا ساجے، پھر پتہ جنا تسی بھی آندے سو، یہ ساری کہانیاں سنا کے۔ لیکن حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو گئے، جناب یوسف نے بات چھیڑی کوئی نہیں، فرمایا تم سے بات ہی کوئی کرنی، جاؤ تمہیں سارا کچھ معاف کیا۔ اب جب یہ لوگ مکے والے حضور کے سامنے کھڑے، اس طرح معافی دینی چاہیے۔ یہ جب سامنے کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا پتہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہا حضور نہیں، فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔
पिछला सफा पलटना ही कोई नहीं। जाओ तुम्हें माफ किया, जाओ तुम्हें माफ किया, जाओ तुम्हें माफ किया। और सिर्फ माफ नहीं किया, साथ इज्जत भी दी। सबसे ज्यादा मुकाबले तो हजरत अबू सुफियान ने किए थे ना, आखिर तक वो आए थे। आज वो कलमा पढ़ रहे हैं, सरदार हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। तो नबी पाक ने सिर्फ माफी नहीं दी, इज्जत भी दी। फरमाया जनाब अबू सुफियान चूंकि अब मुसलमान हो गए हैं, मैं सबको माफ करता हूं। जो अपना अंदर से दरवाजा बंद कर ले उसे भी माफ करता हूं, और जो अबू सुफियान की हवेली में आ जाए उसे भी माफ कर दूंगा। तो अबू सुफियान वो कहते मैं हैरान ही हो गया कि इतनी बड़ी बात, माफी भी दी और साथ इज्जत भी दी। तो आज जो सबक आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया है, इसको आप उम्मीद है याद रखेंगे। एक तो ये कि माफी मांग लें। अगर किसी जगह हमारा माफी मांगना अगर हम समझते हैं, हमारा दिल ज़मीर गवाही देता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, तो माफी मांगे। और दूसरा फिर माफी दें भी, और माफी दें, सियासी सुलह ना करें, माफी दें तो फिर वाकया ही दें, दिल से दें। इस्लामी तालीमात के अंदर दो किस्म के हुकूक अल्लाह ताला ने इंसान के ज़िम्मे लगाए हैं। एक हुकूकुल्लाह हैं और एक हुकूकुल इबाद हैं। हुकूकुल्लाह भी बड़ी ज़रूरी हैं। बाज़ लोग हुकूकुल इबाद की बात करते करते हुकूकुल्लाह का मामला इंतहाई सादा कर देते हैं। वो भी बड़े ज़रूरी हैं। यानी क्यों बंदा फारिग बैठा है और बैठे बैठे उसने बिला वजह क्यों नमाज छोड़ दी? उसे कोई मसरूफियत नहीं थी, क्यों उसने नमाज का तर्क किया? ढेर सारे जवानों को मैं देखता हूँ, कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो जमात के साथ नमाज अदा नहीं करते। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि क्यों नहीं जमात के साथ नमाज पढ़ी जा रही? कुरान मजीद ने कहा कि वरकाऊ मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ करो। बिला वजह लोग ज़कात के मामले में हीलो हुज्जत से क्यों काम लेते हैं? जब ज़कात ज़रूरी है तो उसे अदा करना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो माली वुसअत के बावजूद हज के लिए हाजिरी नहीं देते, तो उन्हें जाना चाहिए। हुकूकुल्लाह का जो मामला है उसमें भी कोई कमज़ोरी दिखाने की, मसलन मैं कहता हूँ कि मजबूरी क्या थी? सहरी के लिए रमज़ान शरीफ में जिन लोगों को उठना होता है वो उठते हैं कि नहीं उठते? तो इसी तरह रूटीन में भी अगर हम नमाज की तरफ तवज्जो करें, एक बड़ा तबका है जो नमाज की तरफ तवज्जो नहीं करता। हुकूकुल्लाह का मामला मैं देखता हूं कि हम टाइम निकाल के दोस्तों के पास जाते हैं, वक्त निकाल के अपने माँ बाप को, अपने अहबाब को, रिश्तेदारों को टाइम देते हैं। क्यों टाइम नहीं निकलता नफल पढ़ने के लिए? हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो क्यों टाइम नहीं हमारे पास तिलावत कलाम पाक के लिए? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की हाज़िरी का ज़ौक़ बनाएं। दूसरा मामला होता है हुकूकुल इबाद का। ये शरीयत इस्लामिया में इंतहाई नाजुक मसला है। इंसान मुआशरती तौर पर बहुत सारे लोगों से वक्त गुजारता है, उठता बैठता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हुकूक उसके ज़िम्मा ज़्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं। जैसे माँ बाप के हुकूक ज़्यादा हैं, निस्बतन चचा के मामू के हुकूक उससे कम हैं, निस्बतन असातिज़ा के मशाइख के हुकूक उस दर्जे के नहीं जिस दर्जे के माँ बाप के हुकूक हैं। हमारे यहाँ बहन भाइयों के हुकूक निस्बतन ज़्यादा होते हैं, दोस्त अहबाब के हुकूक उससे कम होते हैं। लेकिन बहरहाल एक दूसरे का हक हमारे ज़िम्मे आता है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने अपने फजल से एक तकसीम बनाई है कि किसी को फैक्ट्री का मालिक बना दिया है, किसी को मजदूर बना दिया, किसी को इदारे का प्रिंसिपल बना दिया है, किसी को उस्ताद बना दिया है, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मकाम पे मैनेजर बनाया है और किसी को उसी इदारे में चौकीदार बनाया। ये तकसीम हो गई। अब उसमें नज़ाकत पैदा हो जाती है कि जो मालिक है उसने ज़्यादा ख्याल रखना है मजदूर का, अपने वर्कर का, अपने मुलाजिम का, चौकीदार का, उसने ज़्यादा ख्याल रखना है। होता यह है कि हम जितने ज़्यादा बड़े होते जाते हैं उतने ज़्यादा आराम पसंद होते जाते हैं। हमारा ये ख्याल होता है कि हक़ तो सिर्फ मुलाजिम का है कि वो हमारा ख्याल रखे, हक़ तो सिर्फ मुरीद का है वो पीर साहब के लिए हर तरह का अदब बजा लाए, हक़ तो सिर्फ शागिर्द का है। हालांकि जो आदमी जितना बड़ा जाता है उसकी नज़र उतनी ज़्यादा वसी होनी चाहिए और उसको ज़्यादा नज़ाकत के साथ चीज़ों को समझना चाहिए। अगर आपका दावा है कि मुझे अल्लाह ने बढ़ाई दी है और मैं कुछ लोगों पर अल्लाह ने मुझे हाकिम बनाया है, तो फिर ज़्यादा इंसान के दिल में, जहन में वुसअत होनी चाहिए और ज़्यादा बारीकी। चलें, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप सब लोगों को मुतमईन कर सकें, इत्मीनान उनके दिलों को पहुंचाना ये ज़रूरी नहीं, चूँकि डिमांड मुख्तलिफ होती है ना हर आदमी की।
لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو ذمہ داریاں تھیں، آپ کے تحت رہنے والے لوگوں کی، اولاد کی، شاگردوں کی، ارادت مندوں کی، احباب کی، ملازمین کی، وہ آپ نے کس حد تک پوری کی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حقوق العباد کے معاملے میں زیادہ احتیاط کرنے کا کہا ہے، اور حضور سید عالم علیہ السلام نے صحابہ کے بھرے مجمع میں سے یہ سوال کھڑا کیا، فرمایا تم مجھے بتاؤ مفلس کون ہے؟ غریب، تنگ دست اور بالکل تہی دست بندہ کون ہے؟ ہمارے ہاں سارے لوگ، یہ رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگ کہنا شروع کر، پیر صاحب دعا منگو، حالات بڑے خراب ہیں۔ مثلا کیا خراب ہے حالات؟ شامی روٹی نہیں لبدی، حالات صرف یہ خراب ہیں کہ پڑوسی نے پجارو لے لی اور مجھے نہیں ملی، اتنے ہی حالات خراب ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں۔ حالات اتنے ہی خراب ہیں کہ جو باہر بھائی چلا گیا تھا اس نے فلانی سوسائٹی میں پلاٹ لے لیا، میں پیچھے رہ گیا ہوں، اس سے زیادہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بلا وجہ کے بعد لوگ شکوے کرتے ہیں، میں دیکھو جی میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، تو اس نے گاڑی بدل لیا ہے، موبائل بدل لیا ہے، فلانی چیز اس نے لے لیا، میرا خیال نہیں رکھا۔ بھئی مثلا آپ کا کیا خیال رکھنا چاہیے تھا؟ نہیں، اس نے موبائل لیا ہے 3 لاکھ کا، تو آپ کا خیال ہے کہ میرا یہ خیال رکھتا کہ 1.5 کا مجھے لے دیتا، 1.5 کا وہ یہ لے لیتا۔ یہ مطالبہ غلط ہے شریعت۔ آپ کے جو ذمے، اس کی ذمہ داریاں جہاں تک بنتی ہیں وہاں تک تو وہ ادا کرے گا۔ دیکھنا شریعت اسلامیہ بڑا پیار کرتی ہے بندے کے ساتھ، تو کھرب پتی بندے پر بھی شریعت نے یہ نہیں قدغن لگائی کہ تو کھرب پتی ہے تو اس طرح کر 40% زکات دے، یہ نہیں کہا۔ لاکھ پتی بھی 2.5% ہی دے گا اور ارب کھرب پتی بھی 2.5% ہی دے گا۔ اگر اس کے دل میں وسعت اللہ نے پیدا کیا تو وہ لوگوں کا خیال کرے۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں بعض تو ہمارے مطالبات ہیں جو مطالبے سرے سے درست نہیں، سرے سے ٹھیک نہیں، لیکن جو بعض اوقات ہمارے وجود سے، لہجے سے، آنے جانے سے ٹھیس پہنچ جاتا، میں پرسنلی بعض چیزوں کو نوٹ کرتا ہوں اور مجھے ان کا بڑا خیال رہتا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے رویے سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے۔ تو حقوق العباد کے مسئلے میں ہم زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج یہ سوچنا ہے کہ وہ جو میری ذمہ داریاں ہیں، جو شریعت نے، دین نے، اسلام نے، اور کچھ میں نے خود کہیں شاگرد بن کر، کہیں ارادت مند بن کر، کسی جماعت کا ممبر بن کر، کسی مسجد کی ذمہ داری لے کر، کسی ویلفیئر کام کی ذمہ داری لے کر، کسی غریب کی ذمہ داری لے کر، کسی مزدور کی ذمہ داری لے کر، جو میں نے اپنے اوپر خود چیزیں ضروری قرار دے لی ہیں، میں ان میں کہاں تک کامیاب ہو سکا ہوں اپنی ذمہ داریوں کا۔ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے کہیں بھیجا تھا جہاد کے لیے، تو میں وہ کامیابی کی خبر لے کر دوپہر کو لوٹا، تو عرب شریف کے اندر چونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں حضرت عمر کو دوپہر کو جگا کے خبر دوں کہ حضور بے فکر ہو جائیں، اللہ نے کامیابی دے دی۔ میں نے شام ہونے کا انتظار کیا، یہ ان کے اچھے اخلاق کی علامت، اعلیٰ ظرفی کی بات بتا رہے ہیں۔ کہتے میں نے شام ہونے کا انتظار کیا، مغرب کے وقت یا عصر کے وقت میری ملاقات ہوئی، تو میں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضور الحمدللہ اللہ نے کامیابی دے دی، جس مہم پہ آپ نے بھیجا تھا وہ اللہ کے فضل سے اس مہم سے کامیابی ہو گئی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے دیر سے کیوں آئے؟ مجھے تو امید تھی کہ تم سرے دوپہر آ جاؤ گے۔ میں نے کہا حضور میں دوپہر کو ہی گیا تھا، دوپہر کو ہی گیا تھا، پر سوچا کہ آپ آرام میں ہوں گے۔ کیا جواب ہے، اور کیا اس جواب کے اندر بہت سارے لوگوں کی ترجمانی ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے آرام کرتا تھا میں، پر وہ دور گزر گیا، اب تم دوپہر کی بات کرتے ہو، اب تو رات کو بھی کم ملتا ہے۔ وہ تھا ایک دور، اب جب اپنے ذمے خود ذمہ داریاں زیادہ لے لی، اب کیا پتا کہ کوئی کہاں سے چل پڑا ہے تجھے ملنے کو۔ وہ دور گزر گیا جب تو سوتا تھا، من چاہی زندگی بتاتا تھا، اب تو نے خود ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب تو میں بھائی تم دوپہر کی بات کرتے ہو، میں تو رات کو بھی گشت کرتا ہوں کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں، کوئی حاجت مند تو نہیں۔ تو جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں ان میں نازک حد تک، امام بہقی روایت لائے ہیں، ایک صحابی تھے جو حضور کو ہنسایا کرتے تھے، حضور کو ہنساتے تھے، نبی پاک کو بڑے پیارے تھے۔ اس طرح کے بھی کچھ بندے ہونے چاہیے، اس طرح کے بھی کچھ بندے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے تو ہم منتظر ہوتے تھے کہ کبھی وہ ہنسانے والا آج آ جائے نا، 2-4 باتیں ایسی کر جائے نا ہنسانے والی
تو معاملہ ٹھیک ہو جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہی چہرے پر تازگی آ جاتی. مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ, وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. تو یہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہنسانے والی گفتگو کر رہے تھے. تو نبی پاک بھی ان سے باتیں کرنے لگے. تو بات کرتے کرتے نا حضور نے انگلی ان کی طرف بڑھائی تو ان کے وجود کو انگلی لگ گئی. ایک تو وہ روایت ہے نا کہ صفیں سیدھی کراتے وقت حضور تیر کے ساتھ صفیں سیدھی کرا رہے تھے تو ایک صحابی کے پیٹ میں لگ گیا, انگلی لگ گئی. عجیب دیوانے ہیں, کہنے لگے آپ نے مجھے تکلیف دی ہے, معاذ اللہ, انگلی چبھو دی, میں نے تو بدلہ لینا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کوئی بڑا آدمی بھی اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کرتا. ملک سے لے کر امت مسلمہ کے کل مسائل تک ہمارے ملک کے اندر ہر بندہ اس کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے پہلا تر سمجھتا ہے. لائن میں لگنا لوگ پسند نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی لگ گئی تو وہ کہنے لگے آپ نے تو مجھے تکلیف دی ہے, میں تو بدلہ لوں گا. تو حضور نے فرمایا لے لے بدلہ. اپنے آپ کو قانون کے حوالے بڑا آدمی جب کرتا ہے تو قانون کی عزت بڑھتی ہے, قانون کا وقار بڑھتا ہے, سوسائٹی کے اندر پھر طاقتور قانون ہو جاتا ہے. لیکن جب غریب آدمی کے لیے قانون اور ہو اور امیر کے لیے قانون اور ہو تو اصل معاملہ تو قانون کی بالادستی کا ہے, آئین کی پاسداری کا ہے, اصولوں پہ کھڑے ہونے کا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ میں, حضور نے فرمایا لے لو بدلہ. یہ حقوق العباد کی نزاکت عرض کر رہا ہوں, لے لو بدلہ. انہوں نے کہا جی پیٹ سے کپڑا ہٹائیے. تو حضور نے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا. تو بڑے دیوانے آدمی تھے, انہوں نے امت کو بتانا تھا کہ کچھ اس طرح کے رنگ بھی ہوتے ہیں محبت کرنے کے لیے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بات کرتے ہیں دیدار کے. اس طرح بھی کبھی کبھی ہوتا ہے. کپڑا حضور نے ہٹایا تو انہوں نے نبی پاک کے جسم نور کو چومنا شروع کر دیا. کہنے لگے دن بڑے ہو گئے تھے, موقع نہیں کو بن رہا تھا, تو چلو یہ ایک موقع ملا ہے. حضور آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں, تو میں تو موقع تلاش کر رہا تھا. اور میرے بھائی نماز کا بھی موقع تلاش کرتے تھے صحابہ, جہاد کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے, پر محبوب سے محبت کا بھی موقع ڈھونڈتے تھے. اور آخری بات یہ کہ جس طرح ہم نے لوگوں سے معافی لینی ہے اور معافی دینی ہے, اسی طرح جہاں ہم سے شرعی قباحتیں ہوئی ہیں, اخلاقی کمزوریاں ہوئی ہیں. ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفل پڑھنے سے حقوق العباد نہیں معاف ہوتے, وہ بندے سے معافی مانگنے سے ہوتے. ساری رات کو بندہ تسبیح پڑھے اور کہے کہ میں نے اماں کی نافرمانی کیا تو معافی ہو جائے گی, نہیں, وہ اماں ہی معاف کرے گی تو معافی ہوگی, وہ ابا ہی معاف کرے گا تو پھر ہی معافی ہوگی. تو جو جہاں شریعت کی مخالفت کی ہے وہاں بھی معافی مانگیں, اللہ کے حضور گڑ گڑائیں, توبہ کریں, اور توبہ بدل جانے والی کریں, تبدیل ہو جانے والی توبہ کریں. معافی مانگ بھی لے, معافی دے بھی دے. اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جہاں اللہ رسول کی ہم سے نافرمانی ہوئی ہے وہاں تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کے خواستگار ہوں. یاد رکھیں جب اس کی خفیہ تدبیر آ گئی تو پھر معافی کا وقت ہو سکتا ہے خدا نہ کرے ہمیں نہ مل سکے, تو اب وقت ہے. خوب استغفار کریں, خوب معافی مانگیں. مایوسی نہیں ہے یہاں اس گھر میں کسی کے لیے مایوسی. کیوں کچی باتیں کرتے ہیں بھائی, کیوں کمزور بات کرتے ہیں؟ او جی مجھے یہ زیادہ ڈپریشن کب پھیلتا ہے, یہ زیادہ انزائٹی کب ہوتی ہے لوگوں کو؟ کہتے ہیں جی میں ہی ناکام کیوں ہوں, فلانا آگے نکل گیا, میں ہی پیچھے کیوں رہ گیا ہوں. تو میں کہتا ہوں مثلاً آپ کیا پیچھے رہ گئے؟ آپ کا قد کاٹ ہے, آنکھیں ٹھیک ہیں, ہاتھ ٹھیک ہیں, پیر ٹھیک ہیں, قد سب کے حساب سے بڑا ہوا ہے. گھر آپ سوچتے ہیں پیچھے آگے پیچھے جانے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کے پیسے ہوں تو بندہ آگے جاتا ہے. کتنے پیسے تھے سیدنا بلال کے پاس بتاؤ؟ آپ نے غلط جگہ کو ترقی کا نام دیا ہے. میں آپ کو سینکڑوں لاکھوں اور ہزاروں لوگ بتا سکتا ہوں جن کو پیسے گننے کا وقت نہیں ہے, لیکن سکون بھی زندگی میں کوئی نہیں, اطمینان قلبی بھی کوئی نہیں. اس چیز کا نام میرے دوستو آپ نے سکون رکھا ہے. اور آپ ایسے لوگوں سے ملیں زندگی میں جن کے پاس پیسے ہیں, صحت نہیں, وہ کہتے ہیں کچھ سارے لے جائے بس میری طبیعت ٹھیک ہو جائے. پوچھا تھا نا حضرت بہلول دانا, پانی مانگا گرمیوں میں ہارون رشید نے,
تو پانی کا پیالہ قریب کرنے لگے تو بادشاہ تھوڑی دیر پہلے بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، تو حضرت بہلول دنا فرمانے لگے ایک بات تو بتا، اگر پوری سلطنت میں پانی نہ ملے تو کتنے کو دے دے گا تو؟ کہنے لگا جی آدھی سلطنت دے کے بھی پانی کا پیالہ لے لوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی تو پیے اور پھر خدا نہ خواستہ تیرا یہ پانی اخراج نہ ہو، تکلیف ہو جائے مثانے میں، پیشاب نہ آئے اور تو درد سے کر رہا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کہنے لگا جی اللہ معاف کرے، اس وقت تو دل کرے گا ساری سلطنت دے دوں۔ فرمانے لگے کیا نتیجہ نکلا دولتوں کا، حکومتوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ او بھائی تیری صحت ٹھیک ہے، یہ بھی تو کامیابی ہے۔ او میرے بھائی تیرے گھر میں ماں باپ موجود ہیں، یہ بھی تو کامیابی ہے۔ رب نے اولاد دے رکھی ہے، چھوٹی کامیابی ہے۔ بہن بھائی ہیں، چھوٹی کامیابی ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے، تو رسول اللہ کا غلام ہے۔ آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتا ہے، دنیاوی طور پر اتنا پڑھا ہے اور پوری دنیا میں بزنس کرتا ہے، سمجھدار ہے، لیکن رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو معاذ اللہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے دن سے رب کو سجدے کر رہا ہے، اسے بہت بڑی سعادت سمجھ، یہ بہت بڑی دولت ہے، اسے سمجھ۔ لیکن وہ ہمارے بچے اللہ جانے کس مایوسی کا شکار ہیں، کس پریشانی کا شکار ہیں، کس کمزوری کا شکار ہیں۔ آپ ان کمزوریوں سے باہر آئیں۔ میں تو کبھی کبھی اپنے احباب سے بھی کہتا ہوں، وہ میرے ایک دوست تھے، میں بھی علماء کے ائمہ کے حقوق پر بات کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ ایک دوست تھے تو جنہوں نے کہا جی وہ لوگ پوچھتے نہیں مولویوں کو، فلان نہیں کرتے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنا کمزور لہجہ نہ ظاہر کریں، فرض ہو گیا ہے کہ لوگ اٹھ کے آپ کو سلوٹ ماریں۔ یہ دین کا طالب علم تو اتنی بڑی سعادت رکھتا ہے کہ ابھی اس نے ایک ڈگری بھی نہیں لئی، پہلے دن گھر سے نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا فرشتے پیروں کے نیچے پر رکھ دیتے۔ تو جس کو پہلے دن اتنا پروٹوکول ہے وہ کچا کیسے پڑ گیا؟ اس نے یہ کیا کہا کہ فلانا مجھے سلوٹ نہیں کرتا، نہیں کو کرتا تو نہ کرے۔ میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب تو ان کا سٹائل بڑا انوکھا تھا، ویسے مجھے غصہ اتنا زیادہ نہیں آتا، کم آتا ہے، وہ نکل رہے تھے تو مجھے انہوں نے روکا بڑے خطرناک طریقے سے، رکے رکے جی رکے، وہ چابیاں لہراتے نکلے تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہمارا یہاں قریب ایک میرج حال ہے تو کھانا زیادہ پک گیا تھا ایک بارات کا، تو ورکروں کو بھی دیا تو پھر بھی بڑھ گیا ہے، تو اب ضائع ہو جائے گا، آپ منگا لیں طالب علموں کے لیے۔ سیٹ دے پکھڑا کوار کے اندر لسی کچھ اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا، میں کہا یہ تو ابو نظر آیا نا مدرسے دے کول تو پھر یاد رکھی، میں کہا تو روٹی تکی نہیں جیڑی اسی کئی باری کھا انڈا بھی لئیے، یہ گوشت گوشت مگر پھردا ہے، تو کیا کچی بات کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں۔ تو سمجھا ہی نہیں بات کو، تو ان بچوں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ طلباء ہیں، اور میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کرتا اچھا نہیں لگتا، لیکن بڑی جلدی وقت آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ایم فل کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے، سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے نکلتے ہیں، میدانوں میں آتے ہیں۔ وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ دیہات میں کیا معاملہ، آپ نے دیکھا کسی مولوی صاحب کے ساتھ آپ آنے والا وقت دیکھیں کتنا اجالا لے کے آ رہا ہے، آپ روشنی دیکھیں کتنی چمکدار ہے، آپ سورج کی آب و تاب دیکھیں، ابھی تو ایک شعاع باہر آئی ہے اور پوری دھرتی پہ اس نے اپنی روشنی پھیلا دی۔ آپ دیکھیں مایوسیاں نہیں، کمزوریاں نہیں، آپ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو خوشخبریاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو تازہ دم کرتے۔ حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے، کیا کہا مزدور کو؟ نبی پاک نے فرمایا جو محنت کرے رات کو تھک کے سو جائے نا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک بندہ گزر رہا تھا سامنے سے تو صحابہ نے کہا دیکھیں کتنی تیزی سے جا رہا ہے مال کمانے کے لیے، کاش اللہ کے رستے میں یہ تیزی دکھاتا۔ تو حضور فرمانے لگے اگر رزق حلال کمانے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اگر اس لیے جا رہا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے، اگر اس لیے جا رہا ہے بیوی بچوں بہن بھائیوں پر خرچ کروں تو پھر بھی اللہ کے رستے میں ہے۔ تو تجارت کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور نبی پاک نے تجھے خوشخبری دی ہے، فرمایا بات سچ بول کے تجارت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، بددیانتی نہ کرنا، کرنا تجارت ہی، بس سچ بول کے تجارت کرنا، اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ نبی کریم نے فرمایا جو غلام
صحیح کر کے اپنی ڈیوٹی کرے نا, جس مالک کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا اس کی ڈیوٹی صحیح کرے اور نماز صحیح پڑھے, اللہ تعالیٰ عبادت پر ڈبل ثواب عطا کرے گا, ڈبل ثواب دے. حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے, نبی پاک نے تو ہر ایک کو طاقتور کیا ہے. کوئی شعبہ ایسا جو رزق حلال والا ہو, اس کو ایک شعبہ صرف دنیا میں برا ہے, وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. باقی دنیا میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہے. میرے عزیز, آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر کمزور نہ کریں. اور یہ ہمارے ہاں برادریزم چلتا ہے. مجرم وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میری برادری بڑی ہے, وہ کہاں مجرم ہے. مجرم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری برادری چھوٹی ہے, وہ ظالم ہے, مجرم ہے. جب نبی پاک نے فرمایا سارے انسان جناب آدم کی اولاد ہیں, قبائل تو تعارف کے لیے, تجھے کس نے حق دیا کہ تو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے؟ کچی بات کرتا تو. رب نے جہاں چاہا تجھے پیدا کیا. جو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پسند کیے ہیں, تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو چچاؤں کو ماموں کو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا, تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو قبیلہ, جو گھرانہ, جو علاقہ اللہ نے تیرے لیے پسند کیا, یہ ہماری اپنی مرضی تو نہیں نہ ہوتی, ہم نے کہاں پیدا ہونا, خالص رضا الہی ہے نا. تو ناپسند کیوں کرتا ہے؟ کمزور پڑتے ہو, تنگ ہوتے ہو, اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو. کمزور باتیں نہیں. اقبال کے بیٹے نے ایک دن کچی بات لکھ کے بھیجی تھی, کہا تھا ابا جی کسی سے تھوڑا قرضہ لے لوں, تو اقبال نے نظم لکھی, کہا پتر کچی باتیں کرتا ہے, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں سارے سورے نہیں تلاش کر دیں, اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. کس طرح؟ کہنے لگے نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کمزور, میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائلوں پہ, تم بڑے قیمتی لوگ ہو. ایک منٹ بھی لا یعنی اور بے مقصد نہ گزارو. اور جب شعور کی آنکھ کھل جائے پھر اپنے آپ کو بچہ سمجھنا چھوڑ دو. جب آپ کا خیال آ گیا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے, پھر لگ جاؤ کام, پھر ڈیوٹی کرو, پھر ڈیوٹی کرو, پھر کام کرو. ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام, نیچے جا کے آرام. اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. آپ جدوجہد کریں, محنت کریں. امام صاحب کے پاس آ کے کہا تھا نا امام مالک کی, امام ابو مالک کی والدہ نے, کہ آپ میرے بچے کو کام کرنے دے, پڑھ گیا تو کیا کرے گا؟ فرمانے لگے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا. ہاں پڑھا اسے. اور امام صاحب خرچہ دیتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ کا. مجھے کبھی کبھی ناراضگی ہوتی ہے بعض اساتذہ سے جو میرے کلاس فیلوز ہیں, ان سے مجھے ناراضگی. یہ بھی نا اقبال کہتے ہیں سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. میں نے کبھی کسی مدرسے کے بچے سے نہیں کہا کہ آپ نے کسی کو کہنا چندہ دے مدرسے سے. میں گھر میں کہنا کیوں کہیں, ہم کس لیے ہیں؟ وہ صرف پڑھے, وسائل ہم جمع کریں گے, بڑے جمع کریں گے, انتظامیہ والے جمع کریں گے. کبھی کمزوری نہ پیدا کرو. اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. انہیں اڑنا سکھاؤ, گرنا نہ سکھاؤ. ان کی شعوری زندگی بلند کرو. ان کے مزاج کے اندر آپ وہ چیز پیدا کریں کہ بچہ لائق ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ خرچے کی وجہ سے اگر اس کے والدین پڑھانا نہیں چاہ رہے تو آپ تھوڑا سا نا تھپکی دیں, آپ کے پتر خرچہ چلا لیں گے, ہم دیکھ لیں گے, چیزوں کو غور کریں گے. امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد نے کہا ان کی والدہ سے کہ تو میرے سے خرچہ لیا کر گھر کا. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا اور وہ وقت آیا کہ ہارون رشید نے مجھے قاضی القضاء بنا لیا, اور میری ماں مجھے ملنے آئی تو کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا تھا, تو ہارون رشید نے مجھے تخت پہ بٹھایا, حلوہ منگا لیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے. میری اماں آئی, پوچھا میرا پتر کہاں ہے, تو کہا وہ تو حلوہ کھا رہے ہیں وہاں بادشاہ کے ساتھ. رو پڑی, کہنے لگی یا اللہ اس کے استاد پہ رحمت فرما. کب کہا تھا وہ خود رخصت ہو گئے دنیا سے, لیکن کیا چاندنی کر گئے. میرے عزیزو کم ہمتی نہیں, کمزوری. یہ کیا کیا ہے اتنے سارے اسلامی ممالک نے؟ آپ کٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کٹھے ہو کے صرف اسرائیل کو آپ دب کے جواب بھی نہیں دے سکے. کم ہمتی دکھائی آپ نے, آپ ایک بات بھی نہیں کر سکے, آپ کے اندر اتنی جرأت بھی نہیں تھی آپ کلام کرتے. آپ یہی کہہ دیتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تم سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو کفرستان میں رہتے ہیں, غیروں کے ملک میں, اور فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں.
कमजोर हो तुम तो बात भी ना कर सके। याद रखना, हिम्मतें, ताकतें, तंदुरुस्तियां यहां होती हैं। पूरा बाब है बुखारी में कि इंसान माल का गनी नहीं होता, दिल का गनी होता है। आपका दिल कितना वसी है। मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम ने इमाम हसन से फरमाया था, बेटा 3 लोगों से मशवरा भी कभी नहीं करना। एक तो है ना दोस्ती करना, ताल्लुक रखना, फरमाया मशवरा भी नहीं करना। हुजूर किससे? फरमाया बुज़दिल से मशवरा नहीं करना, वो कभी दलेरी की बात नहीं बताएगा। और लालची से मशवरा नहीं करना, जिसका दिल ही आजाद नहीं, हर वक्त लालच में उलझा हुआ है, क्या राय देगा। और तीसरा फरमाया था, कंजूस से मशवरा ना करना, जिसका दिल बड़ा नहीं, दिमाग कैसे बड़ा हो सकता है। आप ताकतवर जिंदगी गुजारें, ज़हनी तौर पर अपने आप को मजबूत रखें। हुजूर खुशखबरी देते और खुशखबरी देने का हुक्म देते। जब भी किसी जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी काफिले को रवाना करते, जब भी 2 बातों का हुक्म जरूर इरशाद फरमाते, और ये हुजूर के वसीले से हमें मिली है। हमें चाहिए कि हम ये 2 बातें हमेशा याद रखें। किसी जगह भी नबी करीम किसी काफिले को भेजते, तबलीग के लिए, जिहाद के लिए, किसी और काम के लिए, तो 2 बातें हुक्मन फरमाते। एक हुजूर फरमाते, वहां जाओ ना तो लोगों पर आसानी करना, मुश्किल ना करना। आसानी करना, लोगों को बोझ नहीं डालने आप किसी। आपका वजूद, आप अभी मेरे कान में दोस्त कह रहे थे तकरीर लंबी करे आ जाए, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ही होता है। वरना मैंने वो दौर भी देखा है, अल्लाह माशाल्लाह, कि जुमे वाले दिन बंदे घड़ियां दिखा रहे होते। क्यों हम ऐसा काम करें? ये सौदा बड़ा निखरा हुआ सौदा है। इस सौदे को तो इस हुस्न के साथ आगे ले जाना चाहिए कि इसको कबूल करने को जी चाहे, तबीयत चाहे, तिश्नगी कायम रहे। तो बाकी मैं लंबी बात करने वाले का भी मुखालिफ नहीं हूं, वो करे, लेकिन हमारे हज़रत फरमाया करते थे, खैरुल कलाम मा कल्ला वदल्ला। बात बेहतर वो होती है थोड़ी हो, जरा मुदल्लल हो। इसको लटकाए, मैंने एक ही बात, एक ही मजमून आपके सामने बयान किया, मैं दाएं बाएं तो नहीं ना गया। यही तर्ज जिंदगी है कि आप एक टाइम में एक बात करें, 100 बातें न करें, एक उन्वान और एक बार। और मैं दावा नहीं करता, लेकिन यहाँ बैठे मैं नौजवानों के चेहरे पढ़ रहा हूँ। आप यकीन करें, मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ज़हन में मनसूबाबंदी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको कुछ करना है। ये मैं ज़हन देख रहा हूँ, ये खुदा की रहमत से होता है। कोई शख्स अपना इसमें कोई कमाल नहीं रखता, लेकिन वो क्या है कि हम अपने बच्चों को ताकतवर ही नहीं करते, मायूसी नहीं करते, टाइम ही नहीं देते, उनको कहते नहीं पुत्र तो हिम्मत तो कर, अल्लाह करम करेगा। 2 बातों का हुजूर हुक्म देते, एक तो नबी पाक फरमाते लोगों पर आसानी करनी है, मुश्किल है, और दूसरा हुजूर फरमाते लोगों को खुशखबरियां देना, डर ना सुनाना। खुशखबरी देना, लोगों को डर, लोगों को खौफजदा नहीं करे, डर नहीं सुनाए। वो कुछ डॉक्टर हजरात ऐसे होते हैं, मेरे भी एक दोस्त थे डॉक्टर साहब, वो हर बंदे से कहते थे, जी मैं जी आपको कुछ ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं करना चाहता, आपको मोहतात होने की जरूरत है। और मैंने कहा यार तू खैर की खबर दिया कर, ऐसा ना हो कि बहुत सारे बंदे तो थोड़े दिल के होते हैं, तो कोई काम ही ना खराब हो जाए। तो कहा कर अल्लाह करम फरमाएगा। आप एहतियात जरूर करें, पर अल्लाह रहमत करेगा। कमजोरी नहीं, खुशखबरी और मिजाज में ताजगी। पता है हमारे बूढ़े ज्यादा बीमार क्यों हो जाते हैं? बस बात समेटने लगा हूं, अहम बात है, आपने हिलना जुलना नहीं अपनी जगह से, ज्यादा गौर से सुन ली। ये हमारे बूढ़े ज्यादा बीमार क्यों होते हैं? फिर गौर करें, मैं ज्यादा तवज्जो चाहता हूं। हम अपने बुजुर्गों को ना, बड़ों को, वो बिजनेस से, कारोबार से, नौकरी से रिटायर होते हैं, हम उन्हें जिंदगी की खुशियों से रिटायर कर देते हैं। एक कमरा उनका अलग है, उनके पास आना नहीं, बैठना नहीं, मशवरा नहीं करना, लेके नहीं जाना, बात नहीं करनी। उनको महसूस होने लगता है कि मैं कुछ शायद इजाफी चीज हूं घर में। एक दिन फोन करना अब्बा जी को, सिर्फ एक दिन, उनसे कहा अब्बा जी आज तुसा रोटी नहीं खानी मेरे आने तक, मैं आवांगा तो 2 मेरे हल्के खावा, मेरा दिल करता है। एक दिन करके देख, उस दिन इंशाअल्लाह ताला उन्हें दवाई नहीं खानी पड़ेगी, सुकून की नींद आए। एक दिन क्या अब्बा जी को, क्या अब्बा जी मौसम ठंडा आ गया है, चादरें खरीदनी है, कुछ सर्दियों वाला सामान खरीदना है, तो आपने इस तरह करना है कि आज थोड़ा मेरा इंतजार करना है, दोमी प्यो पुत्र बाजार चला। आप शामिल करें उन्हें अपने सारे मामला। आप रात को बैठ के छोटा छोटा मशवरा करें। एक बहुत बड़े दानश्वर से किसी ने कहा था कि आपने 10 रुपए भी जिंदगी कमाए हैं और 10 लाख भी कमाए हैं, तो मजा कब आया? कहने लगे मजा तब आया जब मैं सारे पैसे तनख्वाह लेता था तो ला के ना यकम को अपनी अम्मा को देता था।
پھر وہ میری اماں جب مجھے گن گن کے واپس کرتی تھی نا صبح کرائے کے لیے، تو میں جب کہتا تھا نا اماں جی 5 روپے اور، اماں کہنی سی پتر نہ تو بڑی محنت نہ کمانا، پیسے ضائع نہیں کری گے۔ پھر کوئی اور پوچھتا تھا نا اماں سے کہ میں تھوڑے پیسے، نہ بھائی میرے پتر دی محنت دی کمائی۔ کہتے وہ کوئی مزہ آتا تھا، کوئی اس میں سرور آتا تھا، لاکھوں لیے، پر وہ جو اماں سے خرچ لینے کا مزہ تھا وہ دوبارہ۔ کبھی اماں کو فون کرو کہ اماں جی میں نا آج روٹیاں تواڈے ہاتھ دیاں کھانی، آکھو فون کرو کہ جو جیسے بھی ہو نا آج آپ نے پکانی ہے، میرا دل کر رہا ہے۔ ہم نے شامل ہی نہیں کیا۔ بزرگ ہمارے سامنے انتظار کرتے ہیں، انہیں میرے کولوں لنگ جاتا ہے، حال انج پوچھتا ہے جی میں MBBS ڈاکٹر راتی وارڈ وچ پوچھتا ہے کوئی شاید نہیں چاہیے، مجھے کھانا تو نہیں، تو ڈاکٹر ہے، ان کو خوشخبری دے، ان کو تسلی دے، ان کو شامل رکھ، ان کو لے کے جا، ان سے مشورہ کر، ان کو شامل کر، ان کے ساتھ لہ جا۔ میں اپنی والدہ کو کبھی کبھی کہتا تھا اماں جی میں چھتی کرو پینیاں بناؤ نا سیال آ گیا، وہ کہنے سن پتر ہوں کتنے میرے کو بنتی ہے، تو میں کہتا چلو جی ٹھیک ہے تسی نہیں بنانی ہے تو چپ رہی نے۔ تو میں گھر آتا تو مجھے پھر گھر والے بتاتے ہو بزرگاں نو کڑے کم لایا ہے، تو میں کہتا لیٹے تو نہیں نا، پریشان تو نہیں نا، کام لگے ہوئے ہیں نا۔ تو پھر وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں، وہ بعض چیزوں کا وہ بھی حال کرتے کہ نہیں ہے، نہیں بھائی ہے نہیں ایسا پانی، یہ صحیح نہیں۔ کیا اپنے لوگوں کو شامل کرو یار، خوشی اپنے گھر کے اندر ہی تازہ کی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ موبائل نو تھوڑا ٹائم کٹ دیو تے جیاں نو ذرا زیادہ دیو، تھوڑا سا نا اپنوں کے پاس بیٹھو، خوشخبری دو، پیار کرو، محبت کرو۔ کبھی کوئی شخص کسی وقت تکلیف بھی دے جائے، مجھے بڑی بات یاد ہے، کون سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی عظمت بلند ہے، مقام اور مرتبہ بلند ہے۔ اسی تا کہنے ہیں کرم کا مخزن، سخا کا محور، عطا سراپا جناب زاغارا۔ پڑھ سکتی ہو تا پڑھو ذرا نال مل کے، کرم کا مخزن، سخا کا محور، عطا سراپا۔ پڑھ لو ذرا اس نال مل کے، کرم کا مخزن، سخا کا محور، عطا سراپا جناب زاغارا۔ رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زاغارا۔ پڑھ لو ذرا نال مل کے، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ۔ اس حدیث دیاں راوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ جڑی میں بیان کرن لگیاں شعر دے مطابق فرماندیاں نے، سب تو زیادہ جندہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حضور جیسا سی دا نام سیدہ زہرا بطول ہے۔ اس اگلی روایت دیے راوی فاروق اعظم نے کہندے کہ سیدہ زہرا پاک سب تو زیادہ حضور نو تواڈے نال پیار کردیاں دیکھیے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں، یہ تیسری روایت ہے، آپ فرماندیاں نے حضور تو بعد اللہ دی کائنات اگر میں کسی نو دوسرا سچا مننی ہوں دا نام سیدہ زہرا بطول ہے۔ محبت لڑکے آلو سبحان اللہ۔ تو پھر ان پڑھ لو نال مل کے، کرم کا مخزن، سخا کا محور، عطا سراپا۔ ماشاءاللہ اسی انداز نال سیدہ زہرا دا نام ذرا اچھی آواز نال لو، کرم کا مخزن، سخا کا محور، عطا سراپا، عطا سراپا۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زاغارا۔ نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ۔ رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر،
جناب شیر خدا کی زوجہ جناب شیر خدا کی زوجہ جناب کی ملکہ جناب زہرا جناب شیر خدا کی زوجہ پڑھو نظرہ مل کے جناب شیر خدا کی زوجہ جناب کی ملکہ بے زاغارا اللہ کریم نے سیدہ زہرا پاک نو بڑی عظمتاں نال نوازی ہے. کون سیدہ زہرا بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ زہرا پاک دے متعلق وڈے وڈے علماء لکھ دیں کہ امام سیوطی بھی جنہ بھی شامل نہیں وڈے وڈے علماء علامہ تقی الدین بھی اور دیگر علماء بڑے بڑے سید علماء کہندے ہیں سیدہ زہرا پاک جہان دیاں عورتاں دے وچوں اعلیٰ ہستی نے اعلیٰ نے مرتبہ رکھ دیاں. کہندے نے اس دی دلیل کیا ہے کیویں جہان دیاں بیویاں نالوں عظمت پا گئیاں. کہندے کہ پہلے بھی عورتاں گزریاں. سیدہ حوا تمام انسانیت دی ماں ہے کل نبیاں دی بھی ماں نے. اب حضرت حوا نالوں بھی اعلیٰ سیدہ آسیہ نالوں بھی اعلیٰ کیویں سیدہ مریم نالوں بھی اعلیٰ. اللہ کے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ لیکن سیدہ زہرا سارے جہان دیاں بیویاں نالوں کیویں افضل ہو گئیاں. علماء کہندے نے اصل وجہ یہ ہے حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی اے میرے جگر دا ٹکڑا ہے. سیدہ زہرا بتول فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا ہے. فاطمہ فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا ہے. حضور پوری کائنات جو افضل نہیں اعلیٰ نہیں اللہ کریم نے مقام عطا کیتا ہے. رب نوازی ہے شانہ دے نوازی ہے. سیدہ زہرا بتول اللہ دی کائنات اندر سب تو اعلیٰ بی بی کیویں بن گئیاں کیونکہ اللہ دی کائنات سب تو اعلیٰ وجود امام الانبیاء دا سید الانبیاء دا وجود اعلیٰ ہے. حضور اشرف المخلوقات سارے جہان نالو تمام مخلوقات نالو عظمتہ شانہ امام الانبیاء رکھ دین. کہندے سرکار فرمایا فاطمہ بضعۃ منی اے میرے جگر دا ٹکڑا ہے. جدو حضور دا وجود کائنات چوں اعلیٰ ہے تے جگر بھی کائنات چوں اعلیٰ ہے. تے سیدہ زہرا پاک حضور دے جگر دا ٹکڑا ہے. یہ نسبتہ نہیں یہ شان ہے مقام ہے جڑا اللہ کریم نے سیدہ زہرا پاک نو عطا کیتا ہے. کوئی بھی عورت ہے او دیاں تین حیثیتاں ہوندیاں نے معاشرے دے اندر جنہ دی وجہ تو عظمت پا جاندی ہے. پہلے نمبر تے اوے بیٹی کس دی ہے ویکھیا جاندا ہے دھی کس دی ہے اے دختر کس دی ہے اے لخت جگر کس دی ہے. دوسرے نمبر تے ویکھیا جاندا ہے اندا نکاح کس شخصیت نال ہوئی ہے. جدوں کسے بھی پاک بی بی دی عظمت نو بننا ہوئے پھر اے امتیازی شانن ویکھن لئی جڑیاں عورتاں نو عظمتاں دلا گئیاں. دوسرے نمبر تے ویکھیا جائے گا ایدا شوہر کون ہے. تیسرے نمبر تے دیکھیا جائے گا تے بچے کون ہے. سیدہ زہرا تہاڈی عظمت تو قربان جائیے. بابا نبیاں دا سردار شوہر ولیاں دا سردار تے بچے شہیداں دے تے جنتیاں دے سردار نے. زندہ باد زندہ باد زندہ. سیدہ زہرا کتنی عظمتانی. شلی علامہ اقبال کلندر لاہوری دا کلم وجدی چایا کہندے نے ایک نسبت سیدہ مریم نو عیسیٰ علیہ السلام نال ہوئی تے آپ شانہ پا گئیاں. کہندے نے سیدہ زہرا تیری عظمت تو قربان جائیے تین نسبتاں نے. سیدہ زہرا دے کول کہندے نے مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز. کہندے نے ایک نسبت حضرت مریم نو شان دے لا گئی. کہندے نے ادھر سیدہ زہرا کہندے نے از سے نسبت حضرت زہرا عزیز
کہندے نے ادھر ایک نسبت ہے جڑی شان دل آ گئی واہ سیدہ زہرا تیرے کول تین نسبتاں نے پہلی نسبت سیدہ زہرا دی کی ہے کہندے نے نور چشمے رحمت للعالمین یہ دیاں اکھاں دا نور ہے جس نو اللہ نے پوری کائنات لئی رحمت بنا کے بھیجیا ہے نور چشمے رحمت للعالمین کہندے آ امام اولین آخرین یہ اللہ دی لختے جگر ہے جڑی ہستی پہلیاں دے بھی امام نے تے اپنے تو بعد والیاں دے بھی امام نے اے پہلی نسبت علامہ اقبال کہندے سیدہ زہرا نو دوجی نسبت کی ہے کہندے بانو تاجدار العطا اے بیوی مولا علی دیے تے مولا علی اقبال کہندے نے کون نے کلندر لاہوری کہندے نے مرتضی مشکل کوشا شیر خدا یہ مصرع لے کے علامہ اقبال نے اپنا عقیدہ بھی واضح کر دیتا ہو کہ بانو تاجدار العطا مرتضی مشکل کوشا شیر خدا کہندے نے مادر تیجی نسبت سیدہ زہرا نو مادر مرکز پرکاریش مادر قافلائے سالاری اے اس حسین دی مائے کہ جڑا قافلہ عشق دا کربلا دے میدان لگی آئے او دا جڑا سپا سلارے او دی ماں دا نام سیدہ زہرا پاک ہے کتنی عظمت ہے سیدہ زہرا پاک نو جڑی اللہ رب ذوالجلال نے عطا کیتی ہے حضور نے اس لختے جگر نال بڑا پیار کیتا ہے کیونکہ دھیاں وچوں سب تو چھوٹیاں تن سیدہ زہرا پاک انہاں نوں ماں نال بھی تھوڑی دیر گزارن دا موقع مل گئے زیادہ لمحات حضور دے نال گزرن اس لئی حضور نو اس بیٹی نال بڑا پیار سی نبی پاک دی اخیر تک ساری اولاد دے وچوں زندہ رہن والی کوئی واحد بیٹی ہے سیدہ زہرا پاک جڑیاں اولاد دے وچوں باقی تین دھیاں دا وصال پہلے ہو گیا بیٹیاں دا وصال بیٹیاں تو ہی پہلے ہو گیا سیدہ زہرا حیات رہیاں 6 ماہ حضور تو بعد آپ دا وصال ہوئے اخیر تک حضور دی صحبت دے اندر رہیاں اس لئی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اس حدیث دیاں راوی نہیں سیدہ عائشہ پاک بیان کر دیاں کہندیاں جدو سیدہ زہرا بطول نے آنا حضور نے کھلو کے استقبال کرنا دست مبارک دا بوسہ لینا سینے اللہ کی اپنی مسند تے بٹھا لینا کہندیاں نے جدو حضور نے سیدہ زہرا پاک ال جانا انجی سیدہ زہرا نے حضور دے دست مبارک دا بوسہ لینا حضور دا استقبال کرنا گل نو بیان کرنا لی کون ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عظمت بیان کر رہی ہیں خاتون جنت دیاں اختلافی گلاں اج دی پیداوار نے ام المومنین کول سوال ہویا کہ اماں جی حضور نو مرداں دے وچوں سب تو زیادہ کیدے نال پیار سی اس گل دیاں راوی وی اماں عائشہ صدیقہ یعنی بیان کر رہی ہیں فرماندیاں نے اماں جی کہندیاں سب تو زیادہ پیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو مرداں دے وچوں مولا علی دے نال سی عورتاں دے وچوں جی دے نال سب تو زیادہ پیار سی او دا نام سیدہ فاطمہ زہرا سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں مومنان دی ماں بیان کر رہی ہے معلوم ہویا انہاں نوں محبتاں سن تے گلاں بیان کیتیاں سیدہ زہرا پاک تہاڈی عظمت تو قربان جاواں جنہاں نال حضور نوں بڑا پیار ہے نبی پاک نوں بڑی محبت ہے سیدہ زہرا نے کیونکہ بچپن تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوں ازمائشاں دے اندر دیکھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس روایت دے راوی نے کہ حضور حرم الہی دے اندر کعبے دے
अंदर तेरे ते मेरे नबी नमाज अदा कर रहे हैं, हालत सजदा दे अंदर ने। अबू जाल कहंदा ले आओ ऊंट दी ओजरी चुक के, फलां कबीले वालियां ने ऊंट कीता, ओजरी मंगा ली गई। जदों हुजूर सजदे दे अंदर आए, ऊंट दी ओजरी वजूदे पाक दे ऊपर रख दी गई। हुजूर सजदे दे अंदर नहीं, मक्के दे मुशरक मजाक पे कर दे, तेरे ते मेरे नबी दा मजाक उड़ांदे पेल। बाद दुनियादार स्कॉलर कहंदे ने उठ दी ओजरी सी, इसलिए सजदे तो सर ना चुक सके। हौलियां गल्लां नहीं करनियां चाहिदियां, ये वजूदे नबूवत है। मेरा नबी दस्ते मुबारक बुलंद करे ते अल्लाह दी जन्नत दे अंदर चला जाए। नबियां दी ताकत वखरी होंदी है जिहड़ी अल्लाह ने नबियां नूं अता कीती होंदी है। कई कई मर्दां दी ताकत एक नबी दे अंदर आउंदी है। ये तां इमामुल अंबिया ने मन या दो मन दी ओजरी दी कियासियत है। हौलियां गल्लां ना करो। पीर करम शाह लदरी लिखदे ने अल्लाह उन्हां दी मेज़ार ते रहमतां दा नज़ूल फरमाए। इस मौके ते कलम वजदी चाया कहंदे ने ओजरी दे पार दी गल ना करो। हजूर सजदे दे अंदर सन ते अल्लाह दी जात नूं सजदा पे करदे सी। जदों मक्के दे मुशरकां सताया ते तेरे ते मेरे नबी नूं सजदे दे विच और ज्यादा सरूर आण लग्या है। इबादत नूं तूल दे दिता है। सजदे दा ज़ौक़ तां पहले ही बड़ा ज्यादा है, पर हजूर ने सजदा लंबा कर दिता है। उम्मत नूं दसिया है सजदा ना छड्डियो, कारोबार दे पिछे सजदा ना छड्ड दियो, औलाद दे पिछे सजदा ना छोड़ दियो। ए मंजर भी याद रखियो, हरम दी जमीन है। इमामुल अंबिया ने, सैयदुल अंबिया ने, फखरे कायनात ने हालत सजदा दे अंदर ने वजूद ते ओजरी है। तस्बीहां तूल दे दिता है, सर सजदे चो नहीं चुकिया। सानू कोई बंदा नमाज दे अंदर आके छेड़े, असी फौरन नमाज तोड़ देंगे। लेकिन सोहणिया तुहाडी इबादत तो कुर्बान जाइए। जदों सजदा लम्मा होया, हजूर सजदे दी हालत दे अंदर ही ने, इमामुल अंबिया सजदे दी हालत दी अंदर ही ने। एक बंदे ने मंजर देखिया, जल्दी दे नाल चलदा चलदा हजूर दे आस्ताना पाक दे दरवाजे ते आया। आके बाहरों कहंदा अहले अहले बैते रसूल, मैं मंजर देख के आया। हजूर सजदे दे अंदर ने ते मक्के दे मुशरकां उजरी वजूद ते रखी हुई है। इस गल नूं जिवें हुण बयान करने हैं, इब्ने मसूद ने बयान नहीं कीता, अगे सीरत दीयां किताबां अंदर दर्ज है। सैयदा ज़हरा पाक ने चादर मुबारक ओढ़ी, उमर बिल्कुल इब्तदाई है, अजे इब्तदाई साल ने उमर मुबारक दे चादर ओढ़ी, नाले अखां दे विचों आंसू जारी ने। धीआं कोलों बापां दे दुख बर्दाश्त नहीं होंदे, पर मैं गल रहमत कायनात दी बेटी दी पिया करदा। मैं गल उस खातून दी कर रहा जिदा मत्था नबियां दा सरदार चुमदा है, जिदे हत्थां दे बोसे नबियां दा सरदार लैंदा है। सैयदा ज़हरा पाक रोंदियां रोंदियां हरम दे अंदर आईयां, अपने नरमो नाज़ुक हत्थां दे नाले ओजरी नूं उतार दियां, नाले कहंदियां ने मौला गरक कर दे उन्हां लोगां नूं जिहड़े तेरे महबूब नूं अज़ियतां देंदे, तेरे महबूब नूं सतांदे। सैयदा ने ये अखां दे नाले तकलीफां भी वेखियां जान। शेब अबी तालिब दे अंदर 3 साल तक दे ओ महसूर रहना। शेब अबी तालिब दे अंदर सीरत पढ़ने वाले बंदे जान दे कि 3 साल तक मक्के दे मुशरकां बाईकाट कीता, लैण देण दा, खाण पीण दे मामलात दा। सैयदा ज़हरा ओ 3 साल भी अपने बाबा जान दे नाल शेब अबी तालिब दे अंदर गुजारे। सैयदा दियां बड़ियां कुर्बानियां। वाह सैयदा ज़हरा बतूल। एक दिन नबी पाक आए, सैयदा ज़हरा पाक अर्ज कर दियां, अबू जान आज कई दिन हो गए कुछ भी नहीं खादा, कोई भी चीज हलक तो नीचे नहीं उतरी। इमामुल अंबिया दी लखते जिगर है, हजूर दुआ कर देंदे ते अनाज दा मींह वस जांदा। लेकिन हजूर अली सलाम फरमांदे मैं फकर नूं पसंद कीता है, मैं दुनिया ते आखिरत नूं तरजीह दित्ती है। ये अहले बैते रसूल दी कबीयत है। अज असी ईमान नूं पैसे दे नाल तोलदे हां, हालात थोड़े जे साजगार ना हो, आमद पैसे दी रुक जाए, असीं कहने पता नहीं अल्लाह नाराज है। इधर देखना इमामुल अंबिया दी कबीयत। जदों सैयदा ज़हरा पाक ने किया, अब्बा जान कई दिन हो गए कुछ नहीं खादा। सरकार ने अपना शिकमे मुबारक तो कपड़ा हटाया, फरमाया धीए इधर देख 4 पत्थर बन्ने हुए ने, केड़ा नबी है जेड़ा हालत नमाज छा चुके। ते फरमाया जन्नत जंगू
खजूरां दे गुच्छे नूं हथ पा लिया, दिल करदा तोड़ के ले आवां, अगर ले आंदा ते क़यामत तक मुकने नहीं सन। इधर फकर दी क्या कफियत है, इधर किवें अल्लाह दी रज़ा नूं मने। चार पत्थर ने, इतने मजमे दे अंदर एक बंदा भी बाह खड़ी करके नहीं कह सकदा कि साडे चों किसी ने जिंदगी दे अंदर एक भी पत्थर अपने वजूद ते बन्निया होवे। पर वाह सोहणिया, तुहाडे तो ते तुहाडी आल ते फकर तो कुर्बान जाइए। फरमाया थी ये चार पत्थर बन्ने, सरकार इधर आस्ताने पाक तो निकले, दिन गुजरते जा रहे। फिर एक दिन हजूर बाजार दे अंदर ने सिद्दीक पाक नूं देखिया, अर्ज कर देन सिद्दीक पाक हजूर बड़ा भुख लगी है शिद्दत दे नाल, कई दिन दा फाका है। उमर पाक मिले ते उन्हां दी भी यही कफियत है। हजूर ने पाक उमर और सिद्दीक पाक नूं नाल लिया। उंज दे इम्तिहान अज साडे ते नहीं, जिंज दे अहले बैत असहाब और हजूर ने दिते, लेकिन अज असीं दूर हां। हैरानगी दी गल है, फिर भी अल्लाह दी इबादत रियाजत तो दूर हां। इतना अल्लाह दा करम है, इतनी नेमतां सुबह शाम साडे लई मौजूद ने। अल्लाह अकबर। नबी पाक जदों हजरत सिद्दीक पाक और उमर पाक ने किया, कई दिन हो गए कुछ नहीं खादा, हजूर ने इन्हां नूं नाल लिया, हजरत अबू अयूब अंसारी दे घर चले गए। नबी पाक दी जदों आमद हुई, अबू अयूब अंसारी ने खजूरां लिया के सामने रखियां, इन्हां और इन्हां दी जायजा मोहतरमा हजूर ने तनावुल कीतियां। हुण इन्हां बकरी ज़िबा कीती, गोश्त बनाया। जदों सालन सामने आया, हजूर ने सालन एक प्याले अंदर डलाया। वेखो धीयां नाल कितना प्यार है। फरमाया अबू अयूब अंसारी जी आका हुक्म होवे, फरमाया प्याला ले जा, मेरी बेटी दे घर चला जा। पता नहीं ज़हरा बतूल ने कितने दिन हो गए खाना खादा है। मिसाल मिलदी अल्लाह दी कायनात अंदर ऐसी दो जहान दियां नेमतां जिन्हां दे हाथ च ने। किस कदर धीयां नाल भी प्यार है और रब दी रज़ा नूं भी मलहूज रख देन। फरमाया जा प्याला ले जा ते जाके मेरी बेटी खातूने जन्नत नूं दे के आ, क्योंकि ज़हरा दी अज़मत बड़ी बुलंद है। केड़ी औरत है विच जहान जिसने ज़हरा वांग पाई शाने जली होवे। केड़ी औरत है विच जहान जिसने ज़हरा वांग पाई शाने जली होवे। पुत्र जिस दे हसनैन जे लाल होवन ते सरताज जिस दा मौला अली होवे। नीवी धौन करके भी फरिश्तियां ने न लंगी जसदी गली होवे। शायम ओदी शान नू कौन पहुंचे जड़ी गोदे मुस्तफा विच पली होवे। हजूर ने बड़ा प्यार कीता है सैयदा ज़हरा पाक नाल, बड़ी मोहब्बत है। जदों सफर शुरू करना, आखिरी सलाम सैयदा ज़हरा पाक नूं करना, जदों वापस आना पहला सलाम सैयदा ज़हरा पाक नूं करना, इन्हां दे दरवाजे ते आ जाना। एक रवायत मेरी नजर चो गुजरी है, एक सियाबी फरमांदे ने, कहंदे ने एक मौके ते मैं की देखिया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी नूं सफर तो वापस आए, लंबे सफर तो, जदों पहला सलाम सैयदा ज़हरा नूं करन लगे, सैयदा पाक हजूर दे सीने पाक नाल लग गईयां, रोन लग गईयां, अर्ज करदियां ने सोहणिया देखो सफर दियां थकावटां दे असरात नजर आंदे ने। हजूर कितनी गर्द है जिसमें पाक दे ऊपर लंबा सफर करके आयो, थकावट हजूर ते देख के महसूस करके रोन लग गईयां। हजूर दे सीने पाक दे नाल लग गए। नबी पाक नूं इस लखते जिगर नाल बड़ा प्यार सी। वेखो ना मदीने आए ने, पहला सलाम सैयदा ज़हरा पाक नूं पे कर देन, जान लगे आखिरी सलाम करना। जदों दुनिया तो विसाले बा कमाल दे लम्हे
لمحات آئے حضور دے وصال دے آخری لمحات او آخری ایام نے سیدہ زہرا پاک نو خبر ہوئی ہے کہ حضور دی طبیعت مبارک نہ ساز ہے جدو آستانہ پاک دے اندر داخل ہوئیاں حضور نے ویکھیا خاتون نے جنت نو فرمایا مرحبا بیٹی فاطمہ مرحبا حضور نے سینے نہ لایا سینے نہ لا کے قریب بٹھا لیا فرمایا دھیے ہن تو جڑے دن نے میرے گھر ہی رہنا واپس نہیں جان دیتا سرکار ان ایام دے اندر اس گل دیاں راوی بھی اما عائشہ صدیقہ انہاں دناں دے اندر ایک گل خاتون نے جنت دے کان دے اندر کی تھی سیدہ زہرا رو پیاں اما عائشہ کہندیاں تھوڑی دیر بعد جدو روندیاں ویکھیا دوجی گل کیتی تے مسکرا پیاں میں سیڈ تے ہو کے خاتون نے جنت نو پوچھیا کہ فاطمہ کی گل حضور نے کیتی تسی رو پیاں پھر تھوڑی دیر بعد گل کیتی مسکرا پیاں عرض کر دیاں نے اما جان راز حضور دی ظاہری حیات وچ نہیں کھولاں گی جدوں وصال با کمال ہویا حضور پردہ فرما گے اس جہان تو رخصت ہو گے سیدہ زہرا دی کیفیت کی بیان کیتی جائے بعد اندر اما عائشہ صدیقہ نے ایک دن سوال کیتا خاتون نے جنت تو گل تا دسو کیڑی گل حضور نے کان وچ کیتی تھی تسی رو پیاں دوجی گل کیتی تے مسکرا پیاں فرمایا اما جی حضور نے میرے کان اندر گل کیتی کہ دھیے زندگی دے ظاہری ایام جڑن بالکل مکن دے قریب آ گئے ظاہری حیات پاک دے فرمایا دھیے اگے تا جبریل ایک واری قرآن دا سال دے اندر دور کردا ہے اس واری جبریل نے دو واری دور کیتا ہے وصال دے لمحات آ گئے میں گل سن کے رون لگ گئی جدو میں روئی حضور کو رونا برداشت نہیں ہویا ہوئے گا سیدہ زہرا پاک دا پھر سیرن اللہ کے فرمایا کلج دیئے رونا میری اہل بیت دے وچوں سب تو پہلے تیری میرے نال ملاقات ہوئے گی کیا تو اس گل تے راضی نہیں اللہ نے تینوں جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے کیا تو اس گل تے راضی نہیں اللہ کریم نے تینوں جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے نبی پاک صاحب الاولاق نے گلاں کیتیاں دن سیدہ زہرا 6 ماہ حضور دے وصال با کمال تو بعد حیات رہیاں انہاں 6 مہینیاں دے اندر کسی نے سیدہ زہرا پاک نو ہسدیاں نہیں ویکھیا مسکراندیاں نہیں دیکھیا حضرت مفتی احمد یار خان نہیں لکھ دین کہندے نے 5 ہستیاں اللہ دی کائنات جڑیاں گزریاں بڑا ہی زیادہ رویاں کہندے نے سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے جدوں جنت تو زمین تے آئے بڑا ہی زیادہ روئے دوسرے نمبر تے حضرت نوح علیہ السلام نے مفتی احمد یار خان نہیں آپ لکھ دین کہندے نے دوجے نمبر تے نوح علیہ السلام نے جڑے بڑا ہی زیادہ روئے تیجے نمبر تے فرماندے نے اللہ دے نبی یحییٰ علیہ السلام نے اے بھی بڑا ہی زیادہ روئے کہندے نے چوتھے نمبر تے امام زین العابدین نے جڑے واقعہ کربلا تو بعد بڑا ہی زیادہ روئے تے 5ویں نمبر تے حضور دی پیاری بیٹی خاتون جنت ہے سیدہ زہرا پاک نے جڑیاں حضور دے وصال تو بعد بڑا ہی زیادہ روندیاں پچھو نہ دھیاں کولو جنہاں دے باپ جدا ہو گئے او تصویراں دیکھ دیکھ روندیاں ماں باپ دیاں گلاں چھڑ پین تے رو پیندیاں پر خاتون جنت تواڈے حوصلے تو قربان جائیے اے کون ہے کیندی یاد وچ پیاں روندیاں جس نبی دا کلمہ پتھراں وی پڑھیا ہے جنہیں غیراں دیاں ننگے دھیاں دے ننگے سر وی کجن کون نبی ہے جنہیں دھیاں دا مقام بیان کیتا ہے سیدہ زہرا کیویں چپ کر جان حضور دے وصال تو بعد کیوں نہ رون او لمحات یاد آندے ہون گے جدو حضور نے آنا دستے مبارک چمنا سینے دے نال لا لینا اپنی جگہ تے بٹھا لینا فرمانا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فرمایا نبیاں دیاں نسلاں پتراں تو چلیاں مایو نبیاں میری نسل بیٹی بطول تو چلے گی تے سیدہ زہرا پاک کیویں او ایام 6 ماہ کیویں گزارے ہون گے بڑا ہی زیادہ روندیاں سن حضور دے ہجر و فراق دے اندر رات دن گزر دے سن 21 ہجری ہے رمضان المبارک دا مہینہ ایک
پیر دی رات ہے سیدہ زہرا پاک دی اکھ لگی ہے عالم خواب دے اندر حضور دی زیارت ہو گئی ہن پھر رو پیاں ابو جان تہاڈی یاد بڑا ستاندی ہے بڑا رولاندی ہے تہاڈی جدائی مینوں بے قرار رکھدی ہے ابو جان دن رات تہاڈے ہجر و فراق دے اندر رونے سیدہ زہرا جدوں خواب دے اندر نبی کائنات دی بارگاہ دے اندر رو کے عرض کیتا کہ تہاڈیاں جدائیاں رلاندیاں سرکار دلاسا دیتا فرمایا دھیے نہ رو کل تیری میری ملاقات ہو جائے گی بیدار ہو گئیاں چہرے تے اج خوشی دے اثرات نے کہ اج میری ملاقات جلد بابا جان نال ہو جائے گی ہن تیاریاں گھر دے معمولات اج معمول تو ہٹ کے ہوندے پین حسنین کریمین نو تیار کیتا امام حسن نو سینے نال لایا امام حسین نو سینے نال لایا قریب سیدہ زینب موجود نے فرمایا تھیے ماواں دے جان تو بعد جڑیاں بیٹیاں ہوندیاں ماواں بجائے ہوندیاں میرے حسن دا خیال رکھی میں زہر والا پیالہ پئی دیکھ دیاں جڑا میرے حسن نو دتا جائے گا اج دا پیر کل دیاں گلاں کرے تے بندے من جاندے نے اے گلاں نبیاں دے سردار دی بیٹی پئی کردی ہے سیدہ زہرا بتول پیاں کردیاں خاتون جنت کردیاں فرمایا دھیے میں نبیاں دے سردار دی بیٹی کربلا دا منظر بھی پئی دیکھ دیاں میرے حسین دا ساتھ نہ چھڈی حسین دا خیال رکھی اے زینب تیری بہن ام کلثوم بھی ہے او دا بھی خیال رکھی اور سیدہ زینب نو سینے نال لایا فرمایا تو چادر تطہیر دیوارے سے اے وصیتاں کیتیاں حسنین کریمین فرمایا جاؤ بیٹا ابا جان دے روزے تے سلام پیش کر رہو حضور دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ یہ درمال علی گھر تشریف لے کے ایک حسنین کریمین بھی تیاری نال نکل دے آندے کے آؤ معمولات گھر دے معمول تو ہٹ کے جدوں تیاریاں نظر آئیاں فرمایا سیدہ خیر تو ہے کی گل ہے اج معمول تو ہٹ کے تیاریاں کی وجہ سیدہ زہرا پاک عرض کر دیاں علی بولیا چل یا معاف کریو اے جڑی رات گزری ہے ابا جان دی خواب وچ زیارت ہوئی ہے سرکار فرمایا سیدہ ان قریب تیری میری ملاقات ہو جائے گی جدوں میں عرض کیتا کہ تہاڈی جدائی بڑا رولاندی ہے بڑا ستاندی ہے علی کوئی اچا بول بولیا ہوے تے معاف کر دینا فرمایا زہرا تیرے جئی خاتون ہوے تے کمیاں کوتاہیاں جان کیویں ہو سکدا ہے فرمانیاں عرض کردیاں میریاں 3 وصیتاں اور انہاں تیناں دے اوپر مولا علی نے عمل بھی کیتا علی پہلی میری وصیت ہے میرے وصال تو بعد نکاح کر لینا میری حیات اندر حضور نے منع کیتا جی دوسرے نکاح تو اللہ دے محبوب منع کیتا جی اور میرے وصال تو بعد دوجا نکاح کر لینا میری بھانجی ہے سیدہ زینب دی بیٹی امامہ او دے نال نکاح کر لینا اور مولا علی کیتا ویش نکاح مبارک فرمایا علی نکاح کر لینا پر میرے حسن دا خیال رکھنا حسین دا خیال رکھنا میری اولاد دا خیال رکھنا اے مدینے دیاں گلیاں چ رل نہ جان اے گلاں پیاں کردیاں فرمایا دوجی میری وصیت ہے میرا جنازہ جدوں چار پائی اٹھائی جائے میت نو اس انداز نہ رکھیا جائے میری میت بھی کسی غیر محرم دی نگاہ نہ پے انج شاخاں دے نال اوپر کپڑا ڈال دیتا جائے واہ سیدہ تیرے پردے تو قربان جائیے اتنا عظیم پردہ ہے زندگی دا پردہ تے ایک پاسے سیدہ زہرا کہندیاں جدوں روح جدا ہو جائے جسم تو روح مالک دے حضور چلی جائے پھر بھی فاطمہ دے پردے دے اندر کمی نہ آئے علی میری چار پائی تے میت نو ڈھک لینا اتنا عظیم پردہ ایک سیدہ زہرا بطول دا ایک دن نبی پاک نے اصحاب تے سوال کیتا فرمایا عورت لئی سب تو بہترین چیز کی ہے اصحاب خاموش نے مولا علی اٹھے گھر چلے گئے سیدہ زہرا پاک کو سوال پوچھ دیں کہ دسو کی جا کے جواب دیاں حضور نے پوچھیا عورت لئی سب تو بہترین کیا ہے سیدہ زہرا پاک کہندیاں پیارے علی جا کے ابا جان دی مجلسی جواب دے دیو عورت لئی سب تو بہترین ہے
نہ وہ کسی غیر مرد نو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اس عورت نو دیکھے. جس وقت اتنی گل مولا علی نے جواب سنیا حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے. حضور عورت لئی سب تو بہترین ہے نہ کسی غیر مرد نو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اس نو دیکھے. بس جواب دے کے مولا علی چپ کر گئے. پر حضور نو سیدہ زہرا نال اتنا پیار ہے. فرمایا فاطمہ بدعت منی. مولا علی دا جواب سن کے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. اینی گل کہنا حضور دا اس بات دی دلیل ہے کہ علی جواب تا تو پیا دینا ہے پر جواب جو خوشبو بیٹی بطول دی پئی آندی ہے. سیدہ خاتون جنت اتنا عظیم پردہ ہے اتنا مثالی پردہ ہے. فرمایا میری چار پائی نو ہی شاخاں لگا کے اتے کپڑا ڈال دیتا جائے. یہ مشورہ دین والی حضرت اسماء بنت امیس صدیق اکبر دی بیوی سن. کہندیاں نے حبشہ دے اندر جنازے انج اٹھ دین ڈولی نما میت ہونی ہے. اکھے جنازے صدیق پاک نہیں آئے انہاں نو اطلاعاں نہیں دتیاں جدیاں گلاں نہیں کرنیاں چاہیدیاں. صدیق پاک دی زوجہ اسماء بنت امیس دا خدمت تے مامور ہے تابعداری دے اندر مصروف ہے. خاتون جنت دی بارگاہ دے اندر حاضر نے. فرماندیاں میری چار پائی نو ڈھک لیا جائے. آج انہاں بیویاں نو شرم کرنی چاہیے جڑیاں بے حیا ہو کے نعتاں پڑھدیاں سوشل میڈیا تے آ کے نہ سیدہ زہرا بطول دا لین نہ پاک بیویاں دا لین منقبتاں انہاں دیاں پڑھن تے دین دے نام تو بے حیائی پھیلان انہاں دی بلا جانے. خاتون نے جنت دا پردہ کیا ہے. فرماندیاں آخری لمحات نے وصیت سیدہ زہرا بطول دی. فرمایا میری میت نو بھی ڈھک لیا جائے میری چار پائی نو کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکے. علی تیجی وصیت ہے جنازہ تڑے نہ چکیا جائے جنازہ رات دی تاریکی دے اندر اٹھایا جائے. اے پردہ دختر رسول دا اے حیا دختر رسول دا اے بنت رسول ہے اے سیدہ زہرا بطول ہے. اتنا اعلیٰ پردہ ہے اللہ دی کائنات اندر مثال نہیں ملدی. فرمایا دوجی وصیت بھی پردے دی تیجی وصیت بھی پردے دی. فرمایا جنازہ راتی چکنا ہے جنوں تدفین ہوئے ادوں بھی کسی غیر محرم دی نگاہ نہ پے. واہ سیدہ زہرا بطول کتنا عظیم پردہ ہے. انس بن مالک خادم رسول نے صحابی رسول نے 10 سال خدمت رسول وچ رہے. کہندے نے میں اپنی ماں کو سنیا ہے سیدہ زہرا پاک دا چہرہ 14ویں رات دے چن لنگو چمکا ماردا سی. میں کیا جڑا 10 سال بچپن تو خدمت رسول وچ وی رہے او دی وی نگاہ سیدہ زہرا تے چہرے تے نہیں پئی. او وی جدوں عظمت بیان کردا ہے ماں دی روایت اگے بیان کردے کہ میری والدہ ویکھیا ہے سیدہ زہرا دا چہرہ چمکا ماردا سی. اتنا بے مثال پردہ ہے. ایک اللہ کی دیاں غسل مبارک کیتا لباس پہنیا حجرہ پاک اندر چلے گیاں. مختلف روایتاں ملدیاں. ایک روایت ہے نماز دی اندر مصروف ہو گئیاں. ایک روایت ہے حضرت ام سلمہ تواڈی اور میری روحانی ماں حضور دی زوجہ محترمہ سیدہ پاک دے گھر آ چکیاں سن. فرمانیاں نے ماں جی ہن مینوں دوبارہ غسل نہ دتا جائے. اے بھی ایک روایت ملدی ہے ہن میرے کپڑیاں نو دوبارہ کھولیا نہ جائے. اے بھی پردے دیاں گلاں. فرمایا مینوں اسی طرح ہن جنازہ پڑھ کے میری تدفین ہوئے. اندر چلے گئیاں تھوڑی دیر لئی لیٹیاں. ام سلمہ زوجہ رسول کہندیاں سیدہ زہرا انج ہی لیٹیاں جویں امام الانبیاء آرام کریا کردے سن. حضور جویں لیٹیا کردے سن ادائے رسول دے مطابق حضور دے طریقے نال کیونکہ ہم شکل مصطفیٰ ہے کیونکہ رسول اللہ دے جگر دا ٹکڑا ہے. بالآخر تے مختلف روایتاں ملدیاں. بعض روایتیں ایسیاں بھی نے کہ سجدے دی حالت دے اندر روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. و خاتون جنت تواڈی عظمت تو لکھاں تے کروڑاں سلام. اس لیے اسی کہنے ہاں اللہ دی کائنات دیاں تمام بیویاں دے وچوں جس نو اللہ نے عظمت عطا کیتی ہے او دا نام سیدہ زہرا بطول ہے. سیدہ خاتون جنت دی عظمت شان مقام مرتبہ بلند ہے.
اللہ کریم ان ہستیاں دا صحیح معنی شانو پیغام نصیب فرمائے. حضرت سیدہ زہرا پاک اس بات مکائیے اس روایت دیاں آپ راوی نے حضور تو سن کے امت تک پہنچائیے. فرماندیاں نے میرے ابا جان دا فرمان ہے جیڑا صبح دا وقت ہے اے رزق دی تقسیم دا وقت ہے. صبح دے لمحات نو ستیاں پیا نہ گزار دینا. صبح رزق دی تقسیم دا ویلا ہے. صبح دے لمحات اور حضور دا فرمان ہے یہ اور حدیث ہے اس تے اللہ دی مخلوق لعنت کرتی ہے جیڑا بندہ صبح دے لمحات نو ستیاں پیا گزار دے. ایک اور حدیث ہے یہ تیسری روایت ہے حضور فرماندے صبح دے ٹائم میں اپنی امت لئی اللہ کو برکت منگی ہے. جیڑے بندے نے اٹھنا 11-12 بجے ہے وہ خیر و برکت نہ تلاش کرے. خیر و برکت دے لمحات صبح دے ٹائم میں حضور دیاں دعاواں پڑھو جڑیاں حضور دعاواں منگیا کرتے سن برکت منگیا کرتے سن. سیدہ زہرا پاک حضور دی خدمت تے چاہیاں کہ ابا جان مینوں خادم دے دیو. فرمایا دھیے تینوں میں ایک وظیفہ دسنا جڑا دنیا و مافی ہاں نالوں بہتر ہے. انہوں حضور دس رہے دنیا و مافی ہاں نالوں بہتر ہے. 34 مرتبہ دی روایت بھی ہے اللہ اکبر دی لیکن 33 والی بھی ہے. حضور نے 33 مرتبہ دسیا. 33 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور ایک باری لا الہ یہ پڑھ لیا کر تینوں خادمان دی لوڑ نہیں دنیا و مافی ہاں نالوں بہتر نے. بعض صوفیاء کہندے ہیں جس بندے نو رات نو تھکاوٹاں جسم درد کردا ہوئے سکون دی نیند نہ آندی ہوئے مشقت والا کام ہوئے وہ تسبیح فاطمہ پڑھے اے دی برکت دے نال اللہ دے جسم نو سکون عطا کر دے گا. اللہ کریم عمل دی توفیق عطا